حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جو بشریت کی بقا کی شخصیت ہے۔ ماہ اذا بھی شروع ہونے کو ہے، اور اس وقت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ امام حسین ہی کی شخصیت ہے کہ جو ہدایت کا چراغ ہے، اور یہ ہدایت کا چراغ صرف اس دور کے لیے نہیں تھا، یہ ہدایت کا چراغ ہر دور کے لیے تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کئی سو سال گزرنے کے باوجود بھی اسی کربلا کے راستے پر آج تک مجاہد پیدا ہو رہے ہیں۔ یہی کربلا تھی کہ جس نے آیت اللہ شیخ زکزکی کو اس قابل کیا کہ انہوں نے اس جہالت، اس اندھیری جگہ پر کہ جہاں پر اسلام کی ضرورت تھی، وہاں اسلام کے نور کو جو ہے وہ اجاگر کیا۔ اور یہی وجہ تھی کیونکہ وہ حق پر تھے اور حق پر ہیں اور حق پر رہیں گے، اسی لیے ان کے ساتھ وہی ہوا جو کربلا میں واقعہ ہوا۔ یہ کہنا آسان ہے، یہ سننا آسان ہے، یہ دیکھنا آسان ہے، مگر کربلا کی طرح اپنے 6 بچوں کو خدا کی راہ میں اپنے سامنے قربان کر دینا یہ بہت مشکل ہے۔ آج ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ آج ہم آئے ہیں، نعرے لگائیں گے، چلے جائیں گے، ہم صدیوں سے کربلا سن رہے ہیں، لیکن ہم نے آج تک اپنی ذاتاً پریکٹیکلی کیا کبھی کوئی قربانی دی ہے؟ یا اگر کوئی قربانی دینے کا وقت آیا تو کیا ہمارے پاؤں مستحکم رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ آج کے دور کے اندر شیخ زکزکی نے یہ کر دکھایا کہ تم دنیا میں حق کو جتنا دبانا چاہو گے، حق اتنا ہی ابھرتا چلا جائے گا۔ آج حق کی بات کرنا جرم، مظلوموں کی بات کرنا جرم، اسلام میں حقیقی کی بات کرنا جرم ہے۔ باقی دنیا جہان میں اگر آپ کوئی بات کریں تو حقوق بشر جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، مگر آج 1000 دن گزرنے کے باوجود بھی دنیا کے بڑے بڑے ادارے خاموش ہیں۔ لیکن آپ اپنی خاموشی دکھاتے رہیں، ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ آج یہ پروٹیسٹ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، صرف یہاں پر نہیں ہو رہا، اور آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم آئے ہیں ہمارا آنا بیکار ہوگا، کسی کا آنا بیکار نہیں ہے۔ خدا کی بارگاہ میں ہر چیز جو ہے وہ سب ہو رہی ہے، لکھا جا رہا ہے۔ آپ اس شہداء کے لیے آئے ہیں کہ جو نائجیریا کے اس دھرتی کے اوپر جنہیں بے دردی سے شہید کر دیا گیا، وہ شہداء آپ کو بارگاہ الہی سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی آواز آج دشمن کے ایوانوں کو ٹکراتی ہے۔ یہی وجہ ہے جو امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ تم مرد آباد جو امریکہ کہتے ہو یہ بیکار نہیں جاتا، یہ جا کر اس کاخ سفید کے اس جگہ پر لگتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ امریکہ اس پورے خطے میں ناکام ہو گیا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ اس پورے ریجن سے امریکہ کو وہ مایوسی ہو گئی ہے کہ وہ آج اپنے تعلقات کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر یہ بیداری جو قوموں کے اندر ہے یہ بہت ضروری ہے۔ مگر ہمیں شعور کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو اجاگر کرنا پڑے گا۔ میں یہیں سے اسی پلیٹ فارم سے آپ کو یہ ایک میسج دوں گا کہ ماہ محرم آنے والا ہے، اس محرم میں معرفت، شناخت، شعور اور بصیرت کو بلند کیجئے۔ امام حسین کے مقصد کو صرف چند ریچول جو ہماری پریکٹسز ہیں اس پر مت رہنے دیجئے۔ امام حسین کے اصل مقصد جو ہے وہ مظلوم کا دفاع کرنا ہے، مظلومیت کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہے، چاہے آپ اپنی صدا بلند کریں، چاہے اپنا قلم بلند کریں، چاہے آپ کوئی تصویر بنائیں، چاہے کوئی آپ بلاگ بنائیں، کچھ بھی کریں، مگر اپنی آواز کو اس مظلوم کے ساتھ کہ جو نائجیریا کے نہ جانے کس اندھیرے کمروں کے اندر کہ جو ہمیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندانی کی یاد دلاتا ہوگا، اس کو سمجھیے ہم نے کوئی ظلم نہیں برداشت کیا، ہم نے کوئی تکلیفیں برداشت نہیں کی جو ہمارے ائمہ نے برداشت کی ہیں۔ یعنی زندان، یعنی قید اتنا سخت ہو گیا میرے 7ویں امام کے لیے کہ امام نے خود کہا پروردگار اب تو مجھے یہاں سے اٹھا لے۔ شاید یہی وجہ ہوگی کہ آج شیخ زکزکی جب بھی اپنی تنہائی میں اس قید میں پریشان ہوتے ہوں گے تو اپنے امام موسیٰ کاظم کو یاد کرتے ہوں گے، اور یہی یاد ان کو موٹیویٹ کرتی ہوگی، یہی راستہ انہیں آگے کی طرف بڑھاتا ہے کہ جو آج وہ زندہ ہیں، اور یہ ان کی نور اور عبادت ہے کہ جو آج ہم لوگوں کو گھروں سے باہر لائی ہے۔ پوری دنیا کھڑی ہوئی ہے اور ان کو جو ہے وہ یاد کر رہی ہے۔ آج ہم یہی کہتے ہیں کہ سارے نائجیریا کی گورنمنٹ کو اور جو بھی اس میں انوالو ہیں کہ جلد سے جلد شیخ زکزکی کو رہا کیا جائے اور ان کے جو حقوق ہیں ان کو وہ دیا جائے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔